میرا میرا کوشچن نام میرے سبحان دو ہے۔ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال آ رہے ہیں ہماری طرف دھڑا دھڑ. آپ کا بہت شکریہ. ایس ٹی ایچ دیکھنے کا بہت شکریہ اور پوچھیں دیکھنے کا بہت شکریہ. اور وہ تمام لوگ جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. جو مثبت تنقید کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ. جو سمجھتے ہیں کہ گالیاں نکالنے سے وہ بڑا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی. لیکن فیڈ بیک از انارمس. کوشچن جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے. اور میں ہر پوچھنے کا سیگمنٹ جو ہے اپالوجی سے نہیں شروع کرنا چاہتا، لیکن صرف آپ کو یہ ایکنالج کرنا ہے کہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں اور دنیا بھر سے پہنچ رہے ہیں. اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیڈ بیک کے پیش نظر ہم امپرومنٹ بھی لے کے آئیں گے. تو آپ کے سوال ہیں تو پوچھیں. طلعت بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں جو ریسنٹلی جو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں وی سی براہ راست ملوث ہے، جو کرتا دھرتا ہے وہ وی سی ہی ہے، اور یہ مقتدر حلقوں کا ایک بندہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ اتنا بڑا سیکسول اسکینڈل بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے میں ہوا، تو اس بارے میں آپ کچھ تفصیل بتائیں گے؟ جی بالکل. میں اس کیس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا کیونکہ میں بڑی آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس معلومات کا فلو جو ہے وہ تھوڑا سا محدود بھی ہے اور میں ابھی کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں کہ واقعتاً اس کیس کا میرٹ کیا ہے. جو چارجز ہیں بڑے سنجیدہ ہیں. وی سی صاحب جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں، لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف پروسیڈنگز کی جائیں. وہ سٹیپ ڈاؤن انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے جو ایف آئی اے لیڈ کر رہا ہے اور دوسرے ادارے بھی کر رہے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کے اوپر کسی قسم کا جو سایہ ہے شک کا وہ نہ ہو. تو ایک پروسیجر چل رہا ہے. بڑے سنجیدہ الزامات ہیں. جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی پرابلمٹک ہوگی کیونکہ سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز کے اندر بالخصوص نسبتاً جو روایتی علاقے ہیں وہاں پہ جو بچیاں پڑھتی ہیں یا بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹو کم آؤٹ ان پبلک اینڈ ڈاکومنٹ واٹ ہیپنڈ. تو جو ایویڈینشری ویلیو ہے ان چارجز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ بڑی مشکل سے آپ کو ثابت کرنی ہوگی. دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب تک معاملہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو جاتا ہمیں فنگر پوائنٹنگ سے گریز کرنا چاہیے. میں کسی کے حق میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، ایک عمومی اصول کی بات کر رہا ہوں. اٹ کین ڈسٹرائے لائفز. اگر آپ اتنے سنجیدہ الزامات لگاتے ہیں اور وہ الزامات بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں تو الزامات تو غلط ثابت ہو گئے لیکن جس پر الزام لگا اس کی زندگی اس کے بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی. سو وی ریئلی ہیو ٹو ویٹ کہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کریں گے تفصیل کے ساتھ. جب سے آپ نے ایس ٹی ایچ شروع کیا ہے تو کم سے کم میں تو آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھنے لگا ہوں. ایک گزارش تھی وہ یہ کہ میری نظر میں تو آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، تو کیوں نہ ایک سیریز ایک ایسی بھی یا اسی پروگرام کے کچھ حصے میں آپ کچھ ایسا بھی کریں کہ جو نئی جنریشن ہے ہماری جو آپ کو دیکھتی ہے آپ کو فالو کرتی ہے ان کی تربیت کا بھی کچھ اہتمام ہو سکے. جیسے کہ ایک ایگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ایک مزدور کا بیٹا سی ایس ایس پاس کر لیتا ہے، آفیسر بن جاتا ہے، تو ایک اور مزدور کا بیٹا ایک اچھا وکیل ایک اچھا جج کیوں نہیں بن سکتا. تو اگر آپ میری گزارش پہ تھوڑا سا سوچیں بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا جی ایس ٹی ایچ دیکھنے کا. اور دوسرا شکریہ ایک ایسا کمپلیمنٹ دینے کا جو مجھے نہیں ملنا چاہیے. آئی ایم ناٹ این انٹلیکچوئل. میں ایک صحافی ہوں جو ایک طویل عرصے سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں اور اینڈ آئی لو مائی پروفیشن. میرے خیال میں جس طرح ہر کسی کو اپنا پروفیشن پسند ہوتا ہے، آئی ایم ڈیپلی ان لو ود مائی پروفیشن. آئی تھنک اٹس اے گریٹ پروفیشن. آپ کو روزانہ نئی چیزیں سکھاتا ہے، آپ کو روزانہ ہیوملٹی کے لیسن دیتا ہے کہ آپ کی نالج کتنی محدود ہے اور آپ کو ایسی ایسی ونڈوز کھول کے دیتا ہے جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آئی ایم ان لو ود مائی پروفیشن. سو مائی گریٹسٹ کمپلیمنٹ could be to me that I'm a journalist. تو آپ نے لیکن انٹلیکچوئل کا تو آپ کی مہربانی ہے. ہم یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتا. کچھ تھوڑا سا بیچ میں تعطل آ گیا. ہمیں کچھ ٹیم اور اپنے بندے جو ہیں وہ لائن اپ کرنے تھے
تاکہ ہم جب ایک کام شروع کریں تو اس کو پھر ہم چھوڑنے نہیں دیں بیچ میں. پروفیشنل زندگی میں میں نے کبھی ایسا کوشش کی ہے کہ کام میں نہ کروں جس کو میں سسٹین نہیں کر پاتا. جب STH بھی شروع کیا تھا 1.25 سال تقریباً ہونے کو آیا, آپ نے دیکھا ہوگا وی ہیو ڈن اٹ وداؤٹ فیل. میرے خیال میں عید کے اوپر 2-3 پروگرام ہم نے نہیں کیا, ادروائز وی ہیو ڈن اٹ وداؤٹ فیل, سیم ٹیم سیم پروڈکٹ. سو ہم یوتھ پر کریں گے بالکل. تربیت سازی جو ہے میرے خیال میں اس کا وہ اساتذہ کی, اور میں چونکہ بطور ٹیچر اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, اور اس سے زیادہ والدین کی ہے. لیکن تربیت کرنے کے لیے انسپریشنل سٹوریز جو ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. لیکن بنیادی جو لائف سکلز ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ آپ ناوسعد حالات کے اندر ہاؤ کین یو فائنڈ یور کانفیڈنس, ہاؤ کین یو فائنڈ اے ٹو ہولڈ, مطلب آپ نے اپنا نام کیسے بنانا ہے, آپ نے اپنا ٹیلنٹ کیسے جو ہے وہ اس کو جلا بخشنی ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو یو ول فائنڈ them very useful. But I respect your point of view and I thank you very much for reminding us کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور ہم just to let you know ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. طلعت صاحب, آپ کی انگریزی تو ہے ہی اچھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو بھی بڑی زبردست ہے, کیونکہ بعض اوقات آپ اردو کے بڑے زبردست الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس شخص کی انگریزی اچھی ہو اس کی اردو بھی بہت اچھی ہو. اس اچھی اردو کا راز بتائیے. بہت شکریہ. اردو میڈیم ہوں میں نے ساری تعلیم میری اردو میں, اور صرف یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ انگریزی میں تھی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور میں نے بہت اردو پڑھی ہے, لیکن چونکہ میں انگریزی صحافت کے ساتھ منسلک ہو گیا تو وہاں پر جو رزق ہے وہ جڑ گیا گورے کی زبان کے ساتھ, تو پھر گورے کی زبان سیکھنی پڑی, اور پھر صرف سیکھنا ہی کافی نہیں تھا, پھر اس کے اندر تھوڑی سی مہارت بھی حاصل کرنی پڑی. تو وہ آپ سمجھیں کہ ایک مجبوری تھی جس کے بغیر نہ آپ اچھی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, نہ آپ انگریزی صحافت کر سکتے ہیں. لیکن میری ساری تعلیم جو ہے وہ 14 سال 15 سال جو ہے یونیورسٹی کی تعلیم کے علاوہ اردو میں ہے. تو ہم نے تو بہت اردو کی کتابیں پڑھی ہیں, کوئی ناول نہیں چھوڑا اردو کا, کوئی ڈائجسٹ نہیں چھوڑا, کوئی بچوں کا رسالہ نہیں چھوڑا. تو ایک کھوپڑی کے اندر الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ پھر بن جاتا ہے, اور جب آپ سوچ کے بولتے ہیں تو پھر کبھی کبھی استعمال میں بھی آ جاتا ہے. تو شاید اس وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ اردو پر مجھے بڑا عبور ہے, لیکن میں کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھتا کہ اردو دان ہوں. بس گزارا چلا لیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ محسوس کیا کہ میری اردو اچھی ہے اور مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا, تو آپ کو بہت شکریہ.